پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں بیان فرمائی۔ اس میں سے سب سے پہلے ارشاد فرمایا املک علی لسانک، کہ تم اپنی زبان کے مالک بن جاؤ، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے والے بن جاؤ۔ گزشتہ ہفتے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا گیا ہے، لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ یہ کہ بہت ساری چیزوں کا دار و مدار، بہت سارے کاموں کا دار و مدار زبان کے اوپر ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ انسان اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے رب کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ انسان کی نیکیوں کو، اس کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے جب انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، ان سب چیزوں کا تعلق زبان سے ہے۔ غیبت، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ غیبت کیا ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا، ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا، تبھی ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی فرما دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے کہ غیبت کیا ہے۔ حالانکہ صحابہ جانتے تھے، لیکن ان کی ایک خاص فطرت اور خاص عادت تھی کہ جب بھی کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یوں کہتے کہ یا رسول اللہ، اپنی زبان مبارک سے آپ فرما دیجئے۔ وہ اس بات کے حریص رہتے تھے، وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زبان مبارک سے کوئی نئی بات نکل جائے اور ہمارے علم میں آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے کہ غیبت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، کسی سے بتانا کہ اگر اس بات کا اسے پتہ چلے، بعد میں اس کا علم ہو جائے تو اسے برا لگے، اس کا دل دکھے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو بات اس انسان کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اگر وہ بات واقعی اس کے اندر ہے تو پھر بھی وہ غیبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ بات اس کے اندر ہے تبھی تو وہ غیبت ہے۔ اگر وہ بات جو اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، اگر اس انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر تو وہ بہتان ہے، وہ بہتان ہے، اس کے اوپر غلط الزام ہے، اس کے اوپر جھوٹ کو گھڑا گیا ہے۔ غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان کے اندر وہ عادت ہو اور پھر اس کے پیٹھ پیچھے اس بات کو بیان کیا جائے۔ مثلا کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی بات کہی جائے کہ فلاں انسان بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہے، تو وہ غیبت ہے۔ اگر وہ جھوٹا نہ ہوتا، اگر وہ دھوکے باز نہ ہوتا اور پھر اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تو پھر تو یہ بہتان ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی کوئی بھی ایسی بات اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، بتانا کہ بعد میں اگر اسے اس کا علم ہو جائے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔
اور بھائی سے مراد یہاں اسلامی بھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حقیقی بھائی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے۔ اور غیبت سے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کام کی اور اس فعل کی نحوست بیان فرمائی تاکہ انسان اس سے بہت زیادہ بچنے کا ارادہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جب پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آسمانوں پر گئے، معراج کی رات میں گئے، تو وہاں ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ناخن لوہے اور پیتل کے ہیں جن سے وہ اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، باتیں ادھر سے ادھر لگا کر لڑائی جھگڑے کرواتے تھے، انسان کے دل کی راحت کو برباد کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس عمل کی کراہت کے لیے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا گوشت۔ اب اگر ہم سوچ کر دیکھیں، ایک تو گوشت اور اوپر سے اپنے بھائی کا، انسان کا گوشت، انسان اگر سوچے گا بھی تو اس کے ذہن کے اندر کتنی کراہت محسوس ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اور یہ ارشاد فرمایا، مثال دے کر ارشاد فرمایا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس عمل کی، اس بد فعل کی نحوست کیا ہے۔ ایسے ہی چغلی کہ کسی کی بات کو ادھر سے ادھر بیان کرنا، یہ چغلی کہلاتا ہے، اور اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر سے غیبت، چغلی، جھوٹ، ان تمام چیزوں کو اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ غیبت کرنا یوں بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھے، کسی انسان کے اندر کوئی غلطی دیکھے، اسے کوئی خطا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اسی سے اس بات کو بیان کرے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اپنا رویہ اور اپنا لہجہ اس کا بہت خاص خیال رکھے، اسے سمجھائے، اسے بتائے کہ یہ بات غلط ہے، اسے ہمیں اللہ کے واسطے چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو اس طرح سمجھائیں گے، اس طرح بتائیں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا، اور اگر آپ اس کی کمی کو کسی اور سے بیان کریں گے تو اس کی کمی تو دور نہیں ہوگی، اس کے اندر سے وہ گناہ تو ختم نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ گناہوں میں اور بڑھ جائے گا۔ اسی لیے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی لفظ ہم نے زبان سے نکال دیا، ہم نے کسی کو گالی دے دی، ہم نے کوئی ناشائستہ الفاظ، نازیبا کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیا تو وہ ہوا کے اندر گم ہو گیا۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ لفظ جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، جس کا ہم تلفظ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے یہاں نوٹ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کے محافظین ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہر انسان کی ہر بات کو لکھتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال
کرے، تاکہ کل قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہو، نہ کہ ہماری بدی کے اندر اضافہ۔ کہ جب انسان اس دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ اتنے سارے گناہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے۔ وہاں بھی وہ بچنے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی وہ چھوٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کی عدالت ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے اليوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن تو انسان کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا کہ جتنی آزادی ہم نے تمہیں دے دی دنیا کے اندر دے دی، کیونکہ انسان اللہ کے سامنے بھی بچنے کی کوشش کرے گا اور جھوٹ بولنے کی وہاں پر بھی کوشش کرے گا۔ وہاں تو انسان کی زبان نہیں بولے گی، وہاں تو انسان کے اعضاء جواب دیں گے کہ ہاں ہم آنکھیں اللہ نے دی لیکن اس نے ان کا غلط استعمال کیا، ہاتھوں کا غلط استعمال کیا، پیروں کا غلط استعمال کیا اور بہت ساری نعمتوں کا غلط استعمال کیا، اسی لیے وہ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے حکم سے جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینک دیا جائے۔ اسی لیے شروع میں بات ارشاد بتائی گئی تھی کہ زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں داخل کر سکتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ انسان کو جہنم کی گھاٹیوں کے اندر دھکیل سکتی ہے، گرا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں غیبت، چغلی، جھوٹ ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو وہ درخت، وہ شجر بڑا زبردست معلوم ہوتا ہے، بہت مضبوط اس کی شاخیں ہیں، لیکن جب اندر سے دیکھا جائے تو اس کی جڑ کو دیمک کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی آج ہم خوش فہمی میں تو ہیں، آج ہم غلط فہمی میں تو ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بہت سارے نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہر روز ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل اس طرز پر ہے جس پر اللہ تعالی چاہتے ہیں، کیا ہماری زندگی اللہ تعالی کے مرضی کے مطابق ہے؟ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔